عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ زرینہ حیران تھی، نور بانو اس کے لیے یکسر بدل گئی تھی۔ اب نہ وہ اسے تفتیش کرتی تھی اور نہ ہی اس کا انداز تنزیہ ہوتا تھا۔ عبدالحق سے 2 روزہ شناسائی کا جو طعنہ اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا، اب وہ بھی نور بانو کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ پہلے 2 دن تو وہ یہ سوچ کر اور محتاط ہو گئی کہ کہیں یہ بھی کسی نئی حکمت عملی کا حصہ نہ ہو، لیکن پھر اسے نور بانو کے خلوص کا اندازہ ہو گیا۔ وہ تو سچ مچ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آنے لگی تھی، البتہ انداز اس کا مربیانہ تھا، مگر زرینہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس سے تو اسے مزید تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ پھر زرینہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نور بانو کے خدشات دور ہو گئے ہیں اور وہ اب عبدالحق کے معاملے میں اسے اپنا حریف نہیں سمجھتی۔ یہ کیسے ہوا اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اور اس بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو نور بانو نے بالکل اچانک اسے کہا، سنو زرینہ، تم مجھے میرے پچھلے رویے پر معاف کر دو۔ زرینہ کو بہت حیرت ہوئی، مگر مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن تمہیں تکلیف تو پہنچی ہوگی میرے رویے سے، میں سچ مچ بہت شرمندہ ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میں جانتی ہوں کہ اس کا سبب ایک غلط فہمی تھی، نہیں وہ میرا چھوٹا پن تھا، اس کا سبب میرے دل کی تنگی تھی۔ نور بانو کے لہجے میں شرمندگی تھی، مگر بعد میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ تم اور میں تو سگی بہنوں کی طرح ہیں، جن کے دکھ درد مشترک ہیں۔ تم بھی اپنا سب کچھ کھو کر آئی ہو اور میرے پاس بھی کچھ نہیں بچا، ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ لٹتے دیکھا ہے، مجھے تو تم سے صرف محبت کرنی چاہیے۔ اس کے لہجے کی سچائی نے زرینہ کے دل کو چھو لیا۔ میرے دل میں تو آپ کے لیے عزت اور محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ بولی۔ مگر نور بانو اس وقت کسی رو میں بہہ رہی تھی۔ اس نے جس طرح اپنی بہنوں کو پامال ہوتے دیکھا تھا اور اس کو اپنی جو کیفیت تھی وہ سب زرینہ کو سنا ڈالی۔ پہلی بار اسے ایسا لگا جیسے قلب اور روح پر سے ہر بوجھ پوری طرح ہٹ گیا ہے۔ میں خوش نصیب تھی کہ ان لوگوں کی پناہ میں آ گئی، عبدالحق کا نام لیتے لیتے رک گئی، اور ان لوگوں کے روپ میں مجھے سب کچھ مل گیا، ہر رشتہ مل گیا، ورنہ میرا کیا حشر ہوتا، اس خیال سے ہی مجھے جھرجھری آ جاتی ہے۔ لیکن جو مجھ پر گزری ہے وہ تو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، زرینہ نے دل میں سوچا، پھر بڑے خلوص سے نور بانو سے بولی، چلیں، اب میری صورت میں آپ کو بہن بھی مل گئی ہے اور میری اپنی محرومی بھی دور ہو گئی۔ اس رات کے بعد دونوں بہت قریب ہو گئیں، دن میں بھی ان کا وقت ساتھ ساتھ گزرنے لگا۔ زرینہ نے مینو کو نور بانو کے آگے پیچھے پھرتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ بات اسے اور عجیب لگی کہ نور بانو اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ ویسے تو نور بانو کے پاس بکروں کی ایک جوڑی بھی تھی اور وہ ان کا بھی خیال رکھتی تھی۔ حیرت ہے، آپ کو جانور پالنے کا شوق ہے؟ ایک دن زرینہ نے اس سے کہا، آپ تو بول چال سے مجھے شہری لگتی ہیں۔ ہاں، میں دہلی کی ہوں، نور بانو نے کہا، اور شاید اسی لیے مجھے جانور پالنے کا شوق ہوا، کیونکہ اپنے گھر میں تو میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں۔ دوبہر بھائی ان دونوں بکریوں کی فارمنگ کر رہے تھے، ایک بکری نے یہ 2 بچے دیے، نور بانو نے اپنی جوڑی کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے ان سے مانگ لیے، یہ چھوٹے تھے تو اتنے خوبصورت تھے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں سوچ سکتی ہوں، زرینہ نے آہستہ سے کہا، ہمارے گھر میں بھی بکریاں پالی جاتی تھیں۔ ایک لمحے کو وہ اداس ہو گئی، پھر سنبھل کر بولی، لیکن آپ ان سے زیادہ توجہ اس مینڈھے کو دیتی ہیں۔ نور بانو کی نگاہیں جھک گئیں، یہ مجبوری ہے، اس کے نخرے جو بہت ہیں۔ زرینہ نے غور سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اچانک چھانے والی سرخی اس نے دیکھ لی تھی۔ کیا مطلب؟ ایسے نہیں تم سمجھو گی، اچھا اسے کھلا کر دکھاؤ۔ زرینہ نے کوشش کی، لیکن مینو نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ زرینہ نے اسے بادام کا لالچ بھی دیا، لیکن ناکام رہی۔ واقعی یہ تو بڑا ہی نخرے والا ہے، لگتا ہے صرف آپ کے ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ نے اس کی عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے اور اس کی عادتیں بھی میں نے نہیں بگاڑی ہیں، تو پھر اسے عبدالحق صاحب لائے تھے۔ نور بانو کی نگاہیں پھر جھک گئیں، وہ اس کا ہر کام خود کرتے تھے اور یہ ہر وقت ان کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ پھر وہ اچانک سے لاہور چلے گئے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس بیچارے پر کیا گزری۔ زرینہ کی دلچسپی بڑھ گئی، مینو بڑی محبت سے نور بانو کے گھٹنے سے سر رگڑ رہا تھا۔
مجھے بتائیں نا، زرینہ نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈتا پھرتا تھا، اسی لیے باندھنا پڑ گیا۔ جان کے لالے پڑ گئے تو پھر آپ نے یہ کیسے رام کیا؟ مجھ سے نہیں، اس چادر سے۔ نور بانو نے اپنی چادر کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ نور بانو چند لمحے جھجکتی رہی، پھر سر جھکا کر بولی، یہ چادر اس کے مالک کی ہے، اس میں ان کی خوشبو ہے، اس کی وجہ سے اس نے مجھے ان کا مقام دیا ہے۔ اللہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھوکا مر جاتا، زرینہ نے کہا۔ اللہ نہ کرے، یہ تو ان کی امانت ہے، نور بانو نے بے ساختہ کہا۔ اسی لمحے زرینہ پر نور بانو کی محبت پوری طرح واضح ہو گئی۔ یہ لڑکی عبدالحق کو دیوانہ وار چاہتی ہے۔ اس نے سوچا، یہ تو بتائیں بھائی لاہور کیوں گئے ہیں؟ ایک کام سے گئے ہیں، اور جب تک کام نہیں ہو جائے گا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ نور بانو نے اداسی سے کہا، ایسا کیا کام ہے وہاں؟ وہ میرے چچا کو تلاش کرنے گئے ہیں تاکہ مجھے ان کے سپرد کر کے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں۔ نور بانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہاں سے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں سے نہیں جانا چاہتی، زرینہ نے کہا۔ سنو نور بانو، بھائی آپ کو اچھے لگتے ہیں نا؟ نور بانو چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، چاند کسے اچھا نہیں لگتا؟ وہ تو ساری دنیا کو اچھا لگتا ہے۔ بے شک، لیکن ویسے نہیں جیسے چکور کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن ملتا تو چکور کو بھی نہیں، نور بانو نے اداسی سے کہا۔ یہ تو قصے کہانیوں والی بات ہے، ورنہ وہ بھی انسان ہیں اور آپ بھی، زرینہ نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے نور بانو کہ آپ جان بوجھ کر اداس رہنا چاہتی ہیں۔ اچھی باتیں سوچا کیجیے، دیکھیں نا، میں اور آپ، ہم لوگ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں کہ مایوس تو ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے، مگر جب صورتحال ہی مایوس کن ہو تو… زرینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ویسی مایوس کن تو نہیں ہو سکتی جس سے آپ ہندوستان میں گزری ہوں گی۔ ہاں یہ تو ہے، نور بانو نے اعتراف کیا۔ اور اللہ آپ کو عزت کے ہاتھوں وہاں سے نکال لایا ہے نا، اور اب آپ عافیت میں ہیں۔ اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ نور بانو نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو اب ہم مایوس تو ہوں گے۔ مایوس ہوں تو یہ ناشکرا پن ہی ہوا نا، اور ناشکرا پن تو خود مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لمحے نور بانو کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے لفظ ہم استعمال کر کے اس کی شرمندگی کم کر دی تھی، بلکہ خود کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور یہ احساس تو اسے پہلے ہی سے تھا کہ اس کا مسئلہ ہی ناشکرا پن ہے۔ دیکھیں نور بانو، آپ نے اپنی کہانی مجھے سنا دی، لیکن میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ مجھ پر کیا گزری۔ بس یہ سمجھ لیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اب میں یہاں ہوں تو بہت خوش ہوں۔ میں سوچتی ہوں اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا اور جنت میں پہنچا دیا۔ انہوں نے میری بہتری کی فکر کی، جبکہ میری فکر کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ہاں، کبھی مجھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، یہ تو فطرت ہے، مگر میں چند لمحوں میں اسے جھٹک دیتی ہوں۔ جو اللہ مجھے کیمپ کی بے گھری سے نکال کر ایک گھر میں لایا، اس نے میرے مستقبل کا معاملہ پہلے بھی طے کر لیا ہوگا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد میرا کام اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے مجھے ناشکرے پن سے بچنا چاہیے۔ آگے جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے برا تو ہو نہیں سکتا جو پہلے ہو چکا ہے۔ نور بانو چند لمحے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتی رہی۔ اس کی نگاہوں میں زرینہ کے لیے محبت تھی۔ پھر اس نے زرینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہت اچھی ہو زرینہ، مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں شرمندہ ہوں۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں، صورتحال ہی ایسی تھی، زرینہ نے بے حد خلوص سے کہا۔ ڈاکٹر محمود واسطی حق نگر میں آباد وہ واحد آدمی تھے جو وہاں مہاجر کی حیثیت سے نہیں آئے تھے۔ وہ حیثیت میں بھی کم نہیں تھے۔ ہجرت سے پہلے الہ آباد میں ان کی بڑی کامیاب پریکٹس تھی، اور ان کا شمار وہاں کے خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہجرت کر کے وہ لاہور پہنچے تو ان کے پاس کثیر نقد رقم بھی تھی اور زیورات بھی۔ بیوی کے علاوہ ان کے پاس 2 بیٹے تھے اور دونوں جوان تھے۔ اس کے باوجود وہ لاہور میں مہاجر کیمپ میں رہے۔ وہ اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد لوگوں پر کیا کیا گزری ہے۔ کیمپ کے انچارج مسعود صاحب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ مسعود صاحب کے توسط سے وہ عرفان صاحب سے ملے
پاکستان میں اپنی پریکٹس کا آغاز انہوں نے مہاجر کیمپ سے کیا تھا۔ ان کے نظریات کچھ عجیب تھے۔ ان کا سوچنا یہ تھا کہ پیسے مقصد نہیں، دونوں بیٹے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں پیسہ کمانے سے زیادہ اپنے مقدس پیشے کے ذریعے خدمت کرنے کی فکر تھی، اور وہ سوچتے تھے کسی بڑے شہر کے بجائے دیہی علاقے میں پریکٹس کریں۔ محکمہ زراعت کے افسر عرفان احمد کے دفتر میں پٹواری حسن دین سے اتفاقاً ان کی ملاقات ہوئی۔ حسن دین سے انہوں نے عبدالحق کا تذکرہ سنا۔ انہوں نے حسن دین سے کہا وہ اس گاؤں کو دیکھنا اور عبدالحق سے ملنا چاہتے ہیں۔ یوں وہ حق نگر آئے اور عبدالحق سے ملے۔ ان دونوں ریت ہٹانے کا کام اپنے آخری مراحل میں تھا۔ عبدالحق سے مل کر انہیں حیرانی ہوئی۔ جو کچھ انہوں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے اس کی عمر کا جو اندازہ لگایا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا۔ وہ تقریباً اس کے چھوٹے بیٹے کی عمر کا تھا، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں لگا وہ اس نوجوان کے روپ میں مستقبل کے ایک بہت بڑے آدمی کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے عبدالحق سے بات کی کہ وہ یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ عبدالحق تو نہال ہو گیا۔ گاؤں والوں کو ایک بہت بڑی ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ گاؤں کا ایک اچھا اور ایک مستند ڈاکٹر میسر آ رہا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ جہاں جتنی زمین چاہیں انہیں مل جائے گی۔ دیکھیے عبدالحق صاحب، ہمیں زمیندار تو ہیں نہیں، زرعی زمین کی تو ہمیں ضرورت نہیں، اور ایک بات یہ کہ میں زمین کی قیمت ادا کروں گا، ایسے نہیں لوں گا۔ اس کا مطلب ہے آپ صاحب حیثیت ہیں؟ عبدالحق نے قدر حیرت سے کہا، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے پاس۔ تو پھر آپ لاہور میں آباد ہونے کے بجائے یہاں کیوں آئے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت یہاں زیادہ ہے، لاہور میں تو ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میری نگاہیں مستقبل میں آگے تک دیکھ رہی ہیں۔ میں کسی بڑے آدمی سے جڑنا، اس کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی نہیں، بس میں پاکستان میں مختلف زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، حق نگر آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے یہاں رہائشی علاقے کے لیے تو جگہ مختص کی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں، یہاں اس وقت دو ہی پیشے ہیں، زراعت اور فارمنگ۔ دونوں میں آدمی اپنی زمین کے پاس ہی گھر چاہتا ہے۔ مگر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں عبدالحق صاحب، ڈاکٹر محمود نے کہا۔ آپ اسے گاؤں دیکھتے ہیں، جبکہ مجھے یہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، چھوٹا شہر کہہ لیجئے یا بڑا قصبہ۔ اس لیے یہاں رہائشی اور تجارتی علاقے کے لیے کافی زمین مختص کی جانی چاہیے۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا۔ بات اس کے دل کو لگی تھی۔ اب سوچیں، آبادی بڑھانے کے بعد کیا یہاں کے لوگ اپنی ضرورت کی خریداری کے لیے قریبی شہر جایا کریں گے؟ سب کچھ یہی ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، رہنمائی کا شکریہ۔ اس کی اس بات نے عبدالحق کو ایک نیا ویژن دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان کے ہی نظریے کے تحت پلاننگ کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے ایک مکان کی زمین کے علاوہ عبدالحق سے 10 ایکڑ زمین معقول قیمت پر خریدی۔ عبدالحق کو حیرت تھی کہ وہ اتنی زمین کا کیا کریں گے۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا، یہ آپ کے مستقبل کے حق نگر کا تجارتی علاقہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زندگی رہی تو میں یہاں ایک بہت اچھا ہسپتال بھی قائم کروں گا۔ دیکھیں نا عبدالحق صاحب، یہ بہت ضروری ہے۔ اور عبدالحق کو ان کی فراست اور دور اندیشی کا قائل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے کا رجحان تجارت کی طرف تھا۔ اس 10 ایکڑ زمین پر انہوں نے اپنے لیے ایک مکتب بنا لیا۔ مکتب کے ساتھ چھوٹا سا ہسپتال تھا، جس میں فی الحال صرف 10 بیڈ تھے۔ وہ بھی خالی ہی رہتے تھے، اسی لیے علاقے کے لوگ انہیں سنکی سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دکان بنائی تھی، کریانے کی دکان۔ وہ ان کا بڑا بیٹا اکبر چلاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک اچھے جنرل اسٹور کا روپ دھار گیا۔ اس کی افادیت ابتدائی میں ثابت ہو گئی تھی۔ وہ علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی نعمت تھا۔ چھوٹے بیٹے کا رجحان ڈاکٹری کی طرف تھا، اسے ڈاکٹر صاحب نے تعلیم کے لیے لاہور چھوڑ دیا۔ اپنے مکتب سے اٹھ کر ڈاکٹر صاحب اکبر کی دکان پر ضرور جا کر بیٹھتے۔ وہاں بیٹھ کر وہ بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے۔ اکبر کی طرف سے وہ مطمئن تھے۔ وہ محنتی بھی تھا اور عقل مند بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دکان مال کے اعتبار سے پھیل رہی تھی۔ کسی نئی چیز کی ڈیمانڈ آتی تو وہ فوراً وہ چیز لے آتا۔ ابھی تو اس دکان سے زیادہ آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ جانتے تھے مستقبل بہت روشن ہے۔ اس روز وہ دکان پر پہنچے تو وہاں رابعہ موجود تھی،
اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی حسین لڑکی بھی۔ وہ بڑے سلیقے سے چادر لیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کی پاکیزگی اور معصومیت نے انہیں بہت متاثر کیا، مگر انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اکبر بہت نروس نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بار بار کنکھیوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی بے دھیانی کا یہ عالم تھا کہ وہ حساب بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے آپ دکان لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ لڑکی نے اکبر کو ٹوکا۔ 2 روپے 10 آنے بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 1 روپے 10 آنے؟ اتنا تو شاید آپ کا منافع بھی نہیں ہوگا۔ اکبر نے باپ کو دیکھا تو اور نروس ہو گیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے سر میں درد ہے نا، اسی وجہ سے۔ رابعہ نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا۔ لڑکی نے بھی اس کی تقلید کی۔ کیسی ہو رابعہ؟ اماں کا کیا حال ہے؟ اور عبدالحق واپس آئے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ رابعہ نے ترتیب سے جواب دیے۔ صاحب تو ابھی نہیں آئے، اس نے آخر میں کہا۔ اور یہ بچی کون ہے؟ بہن ہے ہماری، اماں کی بیٹی جو ہوئی۔ رابعہ نے بڑے فخر سے کہا۔ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب سوچتے رہے وہ یہاں بے مقصد نہیں آتے تھے۔ اکبر شادی کے قابل تھا، جوان تھا، اور دکان پر لڑکیاں بھی آتی تھیں۔ وہ بیٹے سے بے خبر نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اکبر کو کسی بھی لڑکی کو اس طرح دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور سچی بات یہ تھی کہ لڑکی انہیں بھی بہت اچھی لگی۔ یہ وہ جانتے تھے کہ وہ اماں کی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ حوالہ کافی تھا کہ اماں نے اسے بیٹی کہا ہے۔ اس روز وہ دکان سے اٹھے تو فیصلہ کر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے بیوی سے کہا، صفیہ آج میں نے ایک بہت ہی پیاری لڑکی دیکھی، اب تو بعد آ جائیے ڈاکٹر صاحب۔ ان کی بیگم نے شوخی سے کہا، آنکھیں بند کر کے نبض دیکھا کیجیے۔ ارے نہیں بھائی، وہ مریضہ تھوڑی ہی تھی۔ تو اب آپ راستہ چلتے بھی دیکھنے لگے ہیں؟ مطلب ہی کیا کم تھا آپ کے لیے؟ تم تو ہر بات مذاق میں اڑا دیتی ہو۔ میں سنجیدہ ہوں بھائی، مجھے وہ لڑکی اکبر کے لیے بہت اچھی لگی۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بے حد معصومیت سے کہا۔ لو تو اب اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ ارے وہ رابعہ کے ساتھ تھی۔ اوہ زرینہ ہوگی، سچ کہتی ہوں وہ تو میرے دل میں بھی اتر گئی۔ مجھے بھی اکبر کا خیال آیا تھا اسے دیکھ کر۔ بس تو پھر جا کر اماں سے بات کرو رشتے کی۔ جی میرا بھی چاہا تھا، مگر مجھے لگتا ہے شاید وہ صاحب کے لیے۔ دوپہر کو دیکھا دیکھی اب پورا گاؤں عبدالحق کو صاحب کہنے لگا تھا۔ ارے نہیں بیگم، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ عبدالحق کی شادی تو بس نور بانو سے ہوگی، دیکھ لینا، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تم کل ہی جا کر اماں سے بات کر لو۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ آئیے اب کھانا کھا لیں۔ ہاں آؤ۔ اور ہاں، اکبر سے تو پوچھ لیں، بھائی بیٹا ہے ہمارا، اس کی شادی تو ہماری پسند سے ہی ہوگی، آپ فکر نہ کریں اس کی، آپ جانیں۔ صفیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ بھی بہت خوش تھی۔ مشتاق صاحب عمر میں مسعود صاحب سے بڑے تھے۔ انہوں نے مسعود صاحب کا دیا ہوا تعارفی خط پڑھا، اسے تہہ کر کے ایک طرف رکھا، اور عبدالحق کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بتاؤ بیٹا، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ مجھے کسی کی تلاش ہے، شاید اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکیں۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ جی ان کا نام رضوان ہے، رضوان احمد۔ مشتاق صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ صرف نام؟ اس نام کے تو درجنوں افراد سے واسطہ پڑا ہے ہمارا۔ انہوں نے کہا، ان کی ولدیت تو بتاؤ، یہ بتاؤ وہ ہندوستان میں کہاں رہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی۔ جی نام کے علاوہ میں بس یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ آگرہ میں رہتے تھے۔ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے بارے میں اتنی محدود معلومات حیران کن ہے بیٹا، جبکہ وہ تمہیں بہت عزیز بھی ہوں گے، ورنہ تم انہیں یوں تلاش کیوں کرتے؟ دراصل میں انہیں کسی اور کے لیے تلاش کر رہا ہوں۔ اوہ، تو ان کے بارے میں اور کچھ نہیں بتا سکتے تم؟ عبدالحق نے ذہن پر زور دیا۔ جی ایک بات اور ہے، اللہ کرے وہ اہم ہو۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان بننے سے 1.5 سے 2 ماہ پہلے ہی پاکستان آ گئے تھے۔ ہاں یہ ہے کام کی بات، مشتاق صاحب نے کہا، اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک رضوان احمد جون میں یہاں پہلی بار آئے تھے میرے پاس کلیم کے سلسلے میں۔ مجھے بہت اچھے لگے تھے، شائستہ انسان تھے، اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ان سے۔ پھر میرے پاس ان کا آنا جانا رہا، یہاں تک کہ اگست میں ان کا کلیم منظور ہو گیا۔
عبداللہ کی آنکھوں میں امید چمکنے لگی۔ اس تلاش میں وہ صرف اللہ کے بھروسے پر نکلا تھا اور اللہ اس کی مدد کر رہا تھا، مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ ان کا تعلق ہندوستان میں کہاں سے تھا۔ عبدالحق کا دل ایک لمحے کو بجھ سا گیا، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ان کی فائل نکلواتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ امید کا دیا پھر سے جل اٹھا۔ مشتاق صاحب نے گھنٹی بجائی تو چپڑاسی اندر آ گیا۔ وہ رضوان صاحب آتے تھے نا میرے پاس، ذرا ان کی فائل تو نکلوا کر لاؤ۔ یس سر، چپڑاسی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ عبدالحق کے دل میں ایک بے یقینی نے سر اٹھایا۔ اگر یہ وہ رضوان صاحب نہ ہوئے تو؟ اس نے مشتاق صاحب سے پوچھا۔ تب تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، مشتاق صاحب نے کہا، ہم پورا ریکارڈ چیک کریں گے، ہر رضوان کو دیکھیں گے۔ اگر تمہارا مطلوبہ رضوان صاحب نے کلیم کیا ہوگا تو ان کا پتہ چل جائے گا، اور اگر انہوں نے یہاں کلیم کیا ہی نہیں تو پھر بات ختم بیٹا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو تمہارے ان کو تلاش کرنے میں کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ عبدالحق کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری تھا، وہ امید و بیم کے متعلق درمیان معلق تھا۔ بالآخر چپڑاسی فائل لے آیا۔ مشتاق صاحب نے فائل کھولی، نظر ڈالتے ہی مسکرائے۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر عبدالحق کی جان میں جان آئی۔ لگتا ہے بیٹے تمہارا کام ہو گیا، ان کا تعلق آگرہ ہی سے ہے۔ عبدالحق پر بے یقینی کا حملہ ہوا۔ کیا پتا آگرہ سے بھی اس نام کے کئی لوگ آئے ہوں گے، اور یہ رضوان صاحب وہ نہ ہوں جنہیں میں تلاش کر رہا ہوں۔ بہرحال تم ان سے مل لو، پتہ چل جائے گا۔ مشتاق صاحب نے ایک کاغذ پر رضوان صاحب کا پتہ لکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ بہت شکریہ جناب۔ عبدالحق اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، مسعود صاحب کو میرا سلام کہہ دینا۔ عبدالحق باہر نکل آیا۔ عبدالحق اللہ کی قدرت پر غور کر رہا تھا۔ رضوان صاحب کو تلاش کرنے کے لیے وہ لاہور آیا تھا، مگر اتنا عرصہ قیام کے باوجود اسے اپنے مقصد میں موہوم سی بھی کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ بات کھلی سامنے آ گئی کہ صرف نام سے کسی کو تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی امکان نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ ناکام واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اب بالکل اچانک محض چند لمحوں میں ناکامی کی دیوار میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک امکان کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ایسا دروازہ جو ابتدا ہی سے مسعود صاحب کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ نظر بھی اسی کو آیا تھا۔ مسعود صاحب تو اب تک آخر سے اسے نہیں دیکھ سکے تھے۔ ایک دن میں جیسے دنیا بدل گئی۔ ایک دن پہلے وہ مایوس تھا، اور آج ایک دن بعد اس کی جیب میں رضوان صاحب کا پتہ موجود تھا۔ اس کی کچھ کیفیت عجیب سی تھی، نہ جانے کیسے، مگر اس کے دل کو یقین تھا کہ یہ رضوان صاحب نور بانو کے چچا ہی ہیں، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مشتاق صاحب کے دفتر سے نکلتے ہی اس نے سوچا کہ ابھی اس پتے پر جا کر چیک کرے، لیکن اس کے بجائے وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، اور بالآخر وہ لانس گارڈن میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ سوچتا رہا، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لانس گارڈن آئے اور اسے افضال صاحب یاد نہ آئے۔ افضال صاحب اور ان جیسے لوگوں کے حوالے سے اس نے پاکستان کو سمجھا تھا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ وہ لاہور آیا اور کیمپ میں رہا، اور لاہور وہ صرف رضوان صاحب کی تلاش میں آیا تھا۔ گویا وہ تلاش بہانہ تھی، اصل میں اسے وسعت نظر عطا کی جا رہی تھی۔ دہلی میں اپنے کالج میں وہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں نظریات سے آگاہ ہوا تھا، لیکن یہاں لاہور میں اس نے انسانوں کے رنگا رنگ روپ دیکھے تھے، عملی پیکر، اور وہ اتنے مختلف اور اتنے متنوع تھے کہ دیکھ کر عقل حیران ہوتی تھی۔ خود افضال صاحب بھی ایک چیز تان تھے۔ ان کی کہانی سن کر پتہ چلتا تھا انسان کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کھلونا ہے معیشت کے ہاتھ میں۔ اللہ نے اسے طاقت دی تو وہ اپنی طاقت کے خیال سے پھول گیا، اور جب وہ طاقت واپس لے لی تو وہ اتنا کمزور اور بے بس ہو گیا کہ حد نہیں۔ تو شاید یہ آزمائش ہے، طاقت بھی آزمائش ہے اور کمزوری بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کس حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اسے ظفر کا ایک شعر یاد آیا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تحریک پاکستان سے اس کے باطن کا گہرا تعلق تھا۔ وہ جو بچپن سے ہی سوچتا رہتا تھا، ذہن بھی ابھرنے والے سوالات پر غور کرتا تھا، وہ جو خدائے واحد کی جستجو میں تھا، اسے روشنی ملی تو اس عرصے میں جب پاکستان بن رہا تھا۔
وہ قرآن کی بیان آیات سن کر اور سمجھ کر مسلمان ہوا۔ یہ سچائی اس کے دل میں پوری طرح اتر گئی تھی کہ اسلام دین کامل ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ زندگی میں اس کا واسطہ جتنے بھی مسلمانوں سے پڑھا وہ اس کے سب بہت اچھے مسلمان تھے۔ سب سے پہلے حمیدہ، چچا جمال دین، وصال دین، سادہ محبت کرنے والے سچے پرخلوص لوگ، پھر مولوی صاحب، ماں جی، کاکا، بوا محمود اور نادرہ، سب کے سب اہل ایمان تھے، شک سے دور اور یقین سے آراستہ۔ سبھی سے اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا، سب کے سب اہل ایمان، اور بہت کچھ ان سے سیکھا گیا۔ مولوی صاحب سے اس نے عربی سیکھی۔ عربی قرآن کی زبان تھی، وہ زبان نہ سیکھی ہوتی تو اس رات وہ آیات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ آیات سن کر ہی وہ ایمان لایا تھا، اور وہ کلمہ وہ اس پر اس کی کلاس فیلو نادرہ کا احسان تھا۔ اس رات پارٹی میں اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو نادرہ نے اس سے اظہار محبت کر دیا ہوتا، لیکن وہ کسی مشرک سے محبت کے باوجود جڑ نہیں سکتی تھی، یعنی اس کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خوشی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور محمود، جس نے اس پر وحدانیت کا تصور بالکل واضح کر دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ عقیدہ تثلیث بدترین شرک ہے، اور ماجی اور اکا میاں اور چمن بوا، جن میں اس نے اعلیٰ ظرفی کے اوصاف دیکھے تھے۔ تو جس وقت اس نے اسلام قبول کیا، وہ جانتا تھا اسلام دین کامل ہے اور مسلمان کامل انسان۔ ایسے پاکستان بننے کی اسے بہت خوشی تھی۔ اس کے نزدیک وہ خدا کی سرزمین تھی، کامل انسانوں کی سرزمین۔ یہ سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کا آبائی گھر پاکستان میں ہے۔ اس تصور کے ساتھ وہ پاکستان آیا تھا۔ اپنے گاؤں اور ارد گرد کے گاؤں دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ گونجا تھا، مردہ زمین۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اس مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھا، اللہ کی قدرت۔ لیکن رضوان صاحب کی تلاش میں لاہور آنے کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا، اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اندر مسلسل ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی تھی، جس کا اندازہ اسے اب وہاں ہوا تھا۔ یہاں اس نے جمیل کو دیکھا، جو پناہ گزینے کے حصوں کا کھانا بیچ کر اپنی جیب گرم کرتا تھا، جو معصوم لڑکیوں کو بازار میں جسم فروشی کے لیے بیچ دیتا تھا۔ اور تو اور اللہ کی اس پاک سرزمین پر ہیرا منڈی بھی تھی، جہاں بکنے والے جسم تھے، اور صرف اس لیے تھے کہ ان کے خریدار بھی موجود تھے، اور اس کاروبار کو چلانے والی بھی عورتیں ہی تھیں، اور گھیر کر لانے والے دلال۔ وہاں جمیل کی پشت پناہی کرنے والے بڑے افسر بھی تھے، جنہوں نے مجرم ہونے کے باوجود اسے معطل نہیں ہونے دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ انہیں لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ لڑکیاں، ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والے مہاجروں کی مظلوم اور معصوم بچیاں۔ اسی پاک سرزمین پر وہ لوگ بھی تھے جو ایک ولی کے مزار کے زیر سایہ بیٹھے لنگر کی دیگوں کا کاروبار کر رہے تھے، جو جمیل سے سستے میں کیمپ والوں کے حصے کا کھانا خرید کر زائرین کو بیچ دیتے تھے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن اس وقت تنہائی اور فرصت میں سوچنے کا موقع ملا تو اسے اندازہ ہوا کہ مایوسی قطرہ قطرہ اس کے اندر گرتی رہی ہے، اور اچھا خاصا ایک تالاب بن گیا ہے۔ اللہ کو واحد ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، شرک سے بچنے والے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ اندر کا موسم بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا مجھے اچھی باتیں سوچنی چاہیے۔ اسے نور بانو کا خیال آیا۔ نور بانو جو اس کے لیے محض آواز تھی، وہ آواز سنتے ہی اسے اس آواز والی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، لیکن اب وہ اس کی اہمیت سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے اسے اس کے لیے نشان راہ بنایا، اور وہ آواز سن کر اس نے عربی سیکھی۔ عربی نہ سیکھتا تو قرآن سن کر وہ اس کا مطلب کیسے سمجھتا؟ مطلب نہ سمجھتا تو اسلام کیسے قبول کرتا؟ تو اس کے لیے تو نور بانو بہت مبارک تھی، اور وہ ملی بھی کیسے کہ اس کی دونوں بہنیں ظالموں کے درندگی کی بھینٹ چڑھ گئیں، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا۔ یہ تو اس نے لڑک پن میں ہی سمجھ دیا تھا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے دیکھا تھا کسی چھوٹے سے کام کے لیے بھی اسباب کا سلسلہ بہت دور سے، بہت پیچھے سے جاری ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا یہ کس لیے ہو رہا ہے، اور شاید اس کے معاملے میں تو یہ سلسلہ اور دور سے چل رہا تھا، بلکہ اس کے لیے اس کا سرا پکڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے نور بانو کا تصور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نگاہوں میں کوئی سراپا نہیں ابھرا، کوئی پرچھائی بھی نہیں ابھری۔
हाँ, समात में मुतरन्नम आवाज़, आंखें खोल देने वाले अल्लाह के अल्फाज ज़रूर गूंजे। इसके जिस्म में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। नूर बानो कई बार उसके सामने आई थी, लेकिन इसने कभी उसे नज़र भरकर नहीं देखा था। देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो इसकी गैर मशरूत और हतमी मोहब्बत थी, जैसे मोहब्बत के लिए वजूद की ज़रूरत ही ना हो, आवाज़ ही काफ़ी हो। और ये सच था, बहुत बड़ा सच। इसकी मोहब्बत में ना कोई शक था ना शर्त। वो हतमी और गैर मुतज़लज़ल थी, और इसकी बुनियाद सिर्फ आवाज़ थी। आवाज़ भी कुरान पढ़ने वाली आवाज़। अगर कोई इससे पूछता खूबसूरती का मयार क्या है, तो वो कहता जिसके पास ऐसी आवाज़ हो वो खूबसूरती की दुनियावी हद से हद है। कभी वो सोचता नूरबानो से उसकी शादी हो जाए तो वो बस उससे क़िरात ही सुनता रहेगा। किसी फेरे वाले की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। इसे एहसास ही नहीं रहा वो कहाँ बैठा है। चंद लम्हे तो इसकी समझ में ये भी नहीं आया वो यहाँ क्यों बैठा है। फिर उसे याद आ गया, वो घर से सब लोगों से दूर यहाँ एक काम से आया था, और अब वो काम हो गया था तो वो उदास था। नूरबानो के चचा का पता उसकी जेब में था। फितरी तौर पर इसे पता मिलते ही उस तरफ लपकना चाहिए था, लेकिन इसने फैसला किया कि वो शाम को वहाँ जाएगा। क्यों? इस क्यों का जवाब नो के ज़ुबान पर मौजूद था। लोग अपने कामों के सिलसिले में घरों से निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं, लेकिन दिल बुझा बुझा गवाही दे रहा था कि बात कुछ और है। आदमी झूठ बोलता है, मगर इसका दिल कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है। अब्दुल हक ने दिल की आवाज़ की तरफ से कान बंद कर लिए थे, मगर इस वक्त दिल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वादे का पास ना होता तो वो कागज़ के इस टुकड़े को चाक करता और गांव वापस चला जाता। पहली बार उसने शऊर के साथ इस सूरत हाल के बारे में सोचा। तो अब नूर बानो अपने चचा के पास चली आएगी और उसका घर सूना हो जाएगा। इसका दिल बोझल हो गया। फिर इसने खुद से कहा, यह तो होना ही था। कहाँ मैं, कहाँ वो, कहाँ ज़मीन, कहाँ आसमान। हम दोनों का क्या मेल, क्या जोड़। मगर ये क्या कम है कि वो आवाज़ समात में महफूज है, तो फिर उदासी कैसी। अंदर से किसी ने कहा, तेरा ताल्लुक़ सिर्फ आवाज़ से ही तो है, सो वो तेरे पास है और रहेगी। लेकिन उदासी फिर भी नहीं छटी। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुला और 10-12 साल के एक लड़के ने बाहर झांका। जी फरमाइए, रिजवान साहब यहीं रहते हैं? अब्दुल हक ने झिझकते हुए पूछा। वो सोच रहा था काश इनकार में जवाब मिले। जी हाँ। मायूसी की वजह से चंद लम्हे वो कुछ बोल नहीं सका। फिर उसने संभल कर पूछा, वो मौजूद हैं? जी हाँ, मुझे उनसे मिलना है। आपका नाम? अब्दुल हक। आप यहीं रुकिए, मैं अब्बा जान को बुलाता हूँ। लड़का अंदर चला गया। अब्दुल हक वहीं खड़ा रहा। ज़रा देर बाद एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आया। इसके चेहरे से शराफत और मतात आया थी, लेकिन मिजाज की सख्ती का पता चलता था। अब्दुल हक ने इसे सलाम किया। जी फरमाइए, उसने जवाब देने के साथ कहा। मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अजनबी नहीं हैं। मैं समझा नहीं। वो खुश्क लहजा, वो बेमहरी अब्दुल हक के लिए बहुत दिल शकन थी, वो भी टूटे हुए दिल के लिए। आपका ताल्लुक आगरा ही से है ना? हाँ। आपका इससे क्या ताल्लुक? रिजवान साहब ने मुश्तबा नज़रों से उसे देखा। देखिए, मैं बहुत दिनों से आपको तलाश कर रहा हूँ और इसमें भटक भी रहा हूँ, मगर सबसे पहले मुझे तस्दीक करनी है कि आप वही रिजवान साहब हैं या नहीं। बात क्या है? आपकी एक अमानत है मेरे पास। हैरत है, जबकि आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप हिंदुस्तान में आगरा में ही रहते थे ना? रिजवान साहब कुछ हिचकिचाए, फिर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। आपके एक भाई दिल्ली में रहते थे। अचानक रिजवान साहब का अंदाज बदल गया। आप अंदर आइए, उन्होंने कहा। वो अब्दुल हक को बैठक में ले गए। बैठिए, उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आप चाय लेंगे या शरबत? जी कुछ नहीं, अब्दुल हक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रिजवान साहब ने इसरार भी नहीं किया। ये बातें बाहर करना मुनासिब नहीं था। वो बोले, दिल्ली में मेरे बड़े भाई रहते थे, लेकिन उनका तो हिंदुस्तान बनने से 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। आपकी भाभी और उनकी 3 बेटियां। जी हाँ, जी हाँ। अब्दुल हक का दिल डूबने लगा। आस का कच्चा धागा भी टूट रहा था। आप कह रहे थे आपके पास मेरी एक अमानत है। जी हाँ, देखिए, मैंने अपने मुलाजिम को आपकी तलाश में आगरा भेजा था, मगर आप हिजरत कर चुके थे। हाँ, हम जून में यहाँ आ गए थे।
اب میں کئی ماہ سے آپ کو یہاں تلاش کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے آپ کا پتہ ملا ہے۔ آپ مجھے بھابھی جان اور بچوں کے متعلق بتائیے نا۔ رضوان صاحب کے لہجے میں بتابی تھی۔ مجھے افسوس ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے۔ ان کے گھر پر شرپسندوں نے حملہ کیا، اکا میاں، چمن بوا، ماں جی اور ان کی 2 بیٹیوں کو شہید کر دیا۔ ان کی ایک بیٹی نور بانو البتہ بچ گئی، وہی آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ نور بانو، وہ بیچ کی لڑکی؟ رضوان صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر چونکے۔ اکا میاں اور چمن بوا کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بہت قریب تھے۔ جی ہاں، ہم لوگ انہی کے مکان میں اوپر والے حصے میں کرایہ دار تھے۔ رضوان صاحب کی رنگت متغیر ہو گئی۔ میرے بچے نے تو، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالحق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھابھی جان کے کرایہ دار تو ہندو تھے، اور میں نے بھابھی جان کو خط لکھا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ان لوگوں سے چھٹکارا پا لیجئے۔ رضوان نے تلخی سے کہا، مگر وہ کہاں سنتی تھی کسی کی۔ میں انہی میں سے ہوں، ہم سب پاکستان بننے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، عبدالحق نے بے حد تحمل سے کہا۔ نور بانو کیسے بچ گئی؟ رضوان صاحب نے شک آمیز لہجے میں کہا، جبکہ گھر کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابھی تمہیں مسلمان ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں اور تم مجھے دین پڑھا رہے ہو؟ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو، زندہ تو بچ گئی، مگر ویسے تو نہیں بچی ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، جب کہ یہ بات ہے، تم مسلمان ہو چکے تھے؟ جی نہیں۔ تو ہندوؤں نے اس کی جان اور آبرو کی حفاظت کی، یہی باور کرانا چاہ رہے ہو تم؟ رضوان صاحب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ عبدالحق کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اللہ ہی سب کا محافظ ہے، جان و مال کا بھی، عزت اور آبرو کا بھی۔ اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، اور میں آپ کو کچھ باور نہیں کرا رہا، میں تو آپ کو آپ کی امانت لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میری کوئی امانت تمہارے پاس نہیں۔ وہ میری امانت نہیں؟ رضوان صاحب کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ وہ آپ کا خون ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ سے ملنے کو، آپ کے سائے میں آنے کو بے چین ہے، ترس رہی ہے۔ وہ میرے لیے مر گئی ہے، اپنی ماں اور بہنوں کی طرح۔ جسے اللہ نے بچایا وہ کیسے مر سکتا ہے محض آپ کے کہنے پر؟ تم مجھ سے بیکار بحث مت کرو۔ رضوان صاحب اب واضح طور پر مشتعل ہو گئے۔ ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہمیت عزت کی ہے، اور عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تم بار بار اللہ کو بیچ میں لا کر کیا جتا رہے ہو مجھے؟ میں کچھ جتا نہیں رہا، اللہ کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے خدشے بے بنیاد ہیں۔ نور بانو پہلے جیسی معصوم اور پاکیزہ ہیں، ان پر تو کسی کی میلی نگاہ بھی نہیں پڑی۔ تمہیں پارسائی کی سند جاری کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ میری بات سنو، میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں ان پر ایسی کسی لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ بتائیں، میں ان سے جا کر کیا کہوں؟ یہی کہ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، تاکہ وہ جیتے جی مر جائیں؟ جیتے جی تو وہ پہلے ہی مر چکی ہے۔ رضوان صاحب نے بے مہری سے کہا، سنو میاں، مجھے یقین ہے وہ تمہارا ہی بوجھ ہے، تمہیں ہی اٹھانا چاہیے اتنا بوجھ، تو ایسا کرو کہ اس سے شادی کر لو۔ عبدالحق کا چہرہ لال بھبو کا ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئیں، لیکن اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ کام آپ کے گھر سے ہو تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالحق اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اللہ نے آپ کو بچیوں کی حفاظت فرمائی، آپ وہ کچھ دیکھنے سے بچ گئے جو ہزاروں لوگوں کا مقدر بنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ شکر گزار ہوتے، لیکن آپ تو اپنے ہی خون سے منہ پھیرنے والے بن گئے۔ آپ اپنی بن ماں باپ کی بھتیجی کے لیے باپ بننے کے بجائے بے رحم ہو گئے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بس اب یہ بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ… رضوان صاحب کہتے کہتے رک گئے۔ عبدالحق یوں کھڑا ہوا جیسے ان کا جملہ پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ چند لمحے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، اس ورنہ کے بعد آپ کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ کرنے کے لیے۔ آپ مجھے یہاں سے نہ نکال سکتے ہیں، نہ نکلوا سکتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس کی تو مجھے پرواہ نہیں۔ البتہ آپ نے اپنی بھتیجی پر جو تہمت لگائی ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ بہت عظیم اور محترم ہیں۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کر لیا کہ آپ اس کے چچا ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، ورنہ میں اپنے ان ہاتھوں سے آپ کو ختم کر دیتا۔
رضوان صاحب کے چہرے سے رعونیت ہوا ہو گئی، وہ ایک دم سہم گئے، ان کی نگاہوں میں خوف تھا۔ عبدالحق پلٹا، بیٹھک سے نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رابعہ حمیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں، وہ صفیہ باجی آئی ہیں۔ حمیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، یہ نام ان کے لیے اجنبی تھا۔ ارے اماں، ڈاکٹر صاحب کی بیوی، رابعہ نے وضاحت کی۔ ارے انہیں بٹھاؤ تو، حمیدہ نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو کون نہیں جانتا، وہ علاقے کے سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہیں بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ جی اماں، وہ آپ کے پاس آئی ہیں، چل میں آتی ہوں، اور ہاں زرینہ یا نور بانو سے کہنا کہ چائے بنا لائے ان کے لیے، وہ تو شہری لوگ ہیں نا۔ رابعہ چلی گئی۔ حمیدہ اٹھی اور بیٹھک کی طرف چل دی۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا کہ کوئی عورت مہمان آئے اور اسے بیٹھک میں بٹھایا جائے، لیکن رابعہ نے بھی مہمان کے شہری مزاج کا خیال رکھتے ہوئے انہیں وہاں بٹھایا تھا۔ بیٹھک کی آرائش عبدالحق نے شہری انداز میں ہی کی تھی۔ حمیدہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو صفیہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے اماں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود آپ کے کمرے میں آ جاتی۔ تکلیف کیسی بیٹی؟ تم یہاں تک آئی ہو، تکلیف تو تم نے کی ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، حمیدہ نے بے حد شفقت سے کہا۔ صفیہ بیٹھ گئی۔ اور اماں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اماں تو اس پورے علاقے کی اماں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تمہارے میاں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے۔ جب سے وہ آئے ہیں میرے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک خوراک میں فائدہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور اماں صاحب ابھی واپس نہیں آئے لاہور سے؟ حمیدہ مسکرائی۔ زبیر کی دیکھا دیکھی سب لوگ عبدالحق کو صاحب کہنے لگے تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت۔ نہیں بیٹی، وہ بہت ضدی ہے، کسی کام کا سوچ لے تو ادھورا کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو ہم نے دیکھا ہے، ریت میں دبے ہوئے اس علاقے کو سنوارنا آسان کام نہیں تھا۔ اتنی دیر میں نور بانو چائے اور بسکٹ لے آئی، ٹرے اس نے ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ لو بیٹی، تم نے تو اہتمام کر ڈالا۔ کوئی اہتمام نہیں خالہ، نور بانو نے کہا اور چلی گئی۔ حمیدہ صفیہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ان کی آمد کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ صفیہ نے ایک بسکٹ لیے، پھر چائے کے 2 گھونٹ۔ اماں، اس وقت تو میں اپنی ایک غرض سے آئی ہوں، کہو نا کیا بات ہے؟ انہیں اب اکبر کی شادی کی فکر لگ گئی ہے، صفیہ نے کہا۔ مگر سچ پوچھو تو اماں، بہو کی اصل ضرورت تو مجھے ہے۔ اصغر لاہور میں ہے، یہ اپنے مطب چلے جاتے ہیں، اور اکبر دن بھر دکان میں لگا رہتا ہے، میں اکیلی دن بھر کیا دیواروں سے باتیں کروں؟ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ بات آ رہی تھی۔ تو کوئی لڑکی دیکھی اس کے لیے؟ جی دیکھی ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ مگر بیٹی، نور بانو کو تو میں نے عبدالحق کے لیے پسند کر لیا ہے، حمیدہ نے کہا۔ میں نور بانو کی بات نہیں کر رہی اماں۔ تو پھر؟ حمیدہ نے حیرت سے کہا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں روشنی ہو گئی۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ اسے زرینہ کا خیال ہی نہیں آیا، اور ادھر اس پگلی نور بانو کا یہ حال ہے کہ زرینہ سے جلتی رہتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ زرینہ کی خوبصورتی کے آگے میں اسے بھول گئی ہوں۔ میں تو زرینہ کے لیے آئی ہوں اماں، صفیہ نے اسے چونکا دیا۔ وہ آپ کے لیے بیٹی ہی کی طرح تو ہیں۔ ہاں بھائی، عبدالحق کی بہن میری بیٹی ہی ہوئی، حمیدہ نے کہا۔ وہ تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدالحق نے اسے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بارے میں وہ خود آ کر بتائے گا۔ اس کے بارے میں وہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو وہ بہت اچھی لگی ہے اکبر کے لیے، صفیہ نے کہا۔ دیکھو بیٹی، اس کا فیصلہ تو عبدالحق ہی کرے گا آ کر، اسی کی بہن ہے، فیصلہ بھی اسی کو کرنا ہے۔ مگر اماں صاحب آپ سے پوچھے بغیر تو کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تو اس کی لیاقت ہے، ورنہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔ تو اماں آپ تو ہمارے حق میں ہی رائے دیں گی نا؟ او دھیے میری، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حمیدہ نے بڑے جوش سے کہا۔ تیرے گھر سے اچھا کوئی گھر ہے اس علاقے میں؟ وہ تو نصیبوں والی ہوگی جو تیرے گھر میں بسے گی۔ بس تو اماں میں مطمئن ہوں، ہم صاحب کے آنے کا انتظار کریں گے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی نور بانو تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا نام سنا تو ٹھٹک گئی تھی، مگر اماں کی بات سن کر اس کے تمام اندیشے دھل گئے تھے۔ پہلی بار اسے یقین آیا کہ اماں سچ مچ اس کے حق میں فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔ نور بانو نے حیرت سے زرینہ کو دیکھا۔ تم خوش نہیں ہوئی یہ سن کر؟ میرے لیے خوش ہونا بہت آسان ہے، لیکن خوشی پر یقین کرنا
مشکل، زرینہ نے جواب دیا۔ کہیں تم پہلے سے کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ میں اور پسند، زرینہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، مجھے تو یہ حق حاصل ہی نہیں، اور مجھے کوئی بھی پسند کرے، وہ کیسا ہی ہو، تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی بات ہے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی، مجھے بھی نہیں، آپ کو کیا، میں تو خود کو بھی نہیں بتانا چاہتی، لیکن مجبور ہوں کیونکہ گزری تو مجھ پر ہی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ نور بانو نے اصرار کیا۔ نہیں بتا سکتی، آپ خدا کے لیے مجھ سے اصرار مت کیجیے۔ اچھا نہیں کرتی اصرار، مگر تم یہ مجھ سے آپ کیوں کرتی ہو؟ میں تم سے اتنی بڑی تو نہیں ہوں۔ وہ تو میں بھائی کے رشتے سے آپ کا ادب کرتی ہوں، یہی بہت ہے کہ میں آپ کا نام لیتی ہوں، بھابھی نہیں کہتی آپ کو۔ نور بانو کا چہرہ تمتما اٹھا، اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ یہ اکبر بھائی بہت اچھے ہیں، بہت نیک، جانتی ہوں، دیکھ چکی ہوں انہیں۔ وہ تمہیں اچھے نہیں لگے؟ وہ تو ہیں اچھے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں، زرینہ نے افسردگی سے کہا۔ لیکن خالہ کے انداز سے لگتا ہے وہ تمہیں بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ اچانک زرینہ کا انداز بدل گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ اتنی خرابیوں کے باوجود اب تک سب ٹھیک ہی ہوتا رہا ہے تو اللہ نے چاہا آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس نے اپنی کہی بات دہرا دی۔ میں تو ناشکرا پن کرتی تھی، مگر کیوں کروں؟ نہیں نور بانو، اللہ جو کچھ بھی مجھے دے گا وہ مجھے قبول ہوگا اور میرے لیے اچھا بھی ہوگا۔ نور بانو نے حیرت سے اسے دیکھا اور سوچا، یہ کتنی اچھی ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ عبدالحق کی ذہنی کیفیت اس وقت بڑی عجیب تھی۔ وہ اس حال میں کیمپ نہیں جانا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں چلا گیا، وہاں اسے رہنے کے لیے کمرہ لیا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کلرک اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ رات بھر رکو گے یا تھوڑی دیر؟ کلرک نے اس سے پوچھا۔ تھوڑی دیر کا کیا مطلب ہے؟ مجھے رات گزارنی ہے۔ وہ جی آپ کے پاس سامان نہیں تھا نا، اس لیے۔ سونے کے لیے آدمی کو سامان کی ضرورت نہیں پڑتی، عبدالحق نے چڑچڑے پن سے کہا۔ کمرے میں بستر نہیں ہوگا کیا؟ کلرک نے اس کا نام پوچھ کر رجسٹر میں اندراج کیا، چابی اسے دی۔ کمرہ نمبر 101 ہے صاحب جی، زینے سے اوپر جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر پہلا کمرہ ہے۔ شکریہ، عبدالحق نے کہا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ تھکن کا احساس بہت شدید تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ در حقیقت یہ تھکن نہیں ہے، رضوان صاحب سے ملاقات کا نتیجہ ہے۔ ان سے مل کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ اسے حیرت تھی کہ کوئی اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے۔ سگے بھائی کی بیٹی اپنی ہی بیٹی ہوتی ہے، خاص طور پر جب بھائی مر چکا ہو، لیکن انہوں نے کس طرح نور بانو کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے وہ تمہارا ہی بوجھ ہے اور تمہیں ہی اٹھانا ہے، اور وہ لفظ بوجھ نہیں انہوں نے گالی کی طرح استعمال کیا تھا۔ وہ لفظ در حقیقت مہذب آدمی کی گالی تھا، اور وہ عزت کی بات کر رہے تھے، وہ اپنے خون کو گالی دے رہے تھے۔ یہ عزت کا کون سا معیار تھا؟ اسی لمحے عبدالحق کی سمجھ میں اپنے اس محلال کی وجہ آئی۔ در حقیقت اسے بہت شدت سے غصہ آیا تھا، ایسا شدید غصہ کہ اسے ضبط کرنے میں اس پر قیامت گزر گئی، بلکہ اسے تو اس پر حیرت تھی کہ اس نے برداشت کیسے کر لیا۔ نور بانو کو تو وہ اپنی عزت سمجھتا تھا، وہ اس کے لیے گالی سن کر کیسے برداشت کر سکتا تھا، لیکن برداشت کرنا پڑا کیونکہ گالی دینے والا نور بانو کا چاچا تھا، جس کا حق نور بانو پر سچا تھا، اس کے حق کی ہی طرح بے ساختہ نہیں۔ یہ عزت کیا چیز ہے جسے یہ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس نے سوچا، یہ جو اتنے بڑے بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی اور اس کے دوران بہیمیت اور درندگی کے جو اجتماعی مظاہرے دیکھنے میں آئے، وہ تو شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہیں۔ انسان نے مذہب کے نام پر جس طرح اپنے جیسے انسانوں کو کاٹا، روندا اور معصومیت کو پامال کیا، وہ تو پوری انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ اس پرآشوب عہد میں جن ہزاروں معصوم لڑکیوں کی عصمت دری ہوئی، کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں کہ ان کے لوگ انہیں عزت دیں، ان کے زخم پر مرہم رکھیں، انہیں جینے کا حوصلہ دیں، انہیں عزت کے ساتھ بسائیں، آباد کریں؟ یہ کیسے عزت دار لوگ ہیں جو اپنی ہی مجبور اور مظلوم بچیوں کو آبرو باختہ قرار دے کر دھتکارتے ہیں، جو انہیں ایسی مکروہ اور متعدی بیماری میں مبتلا حقیر مخلوق سمجھتے ہیں جو ان کی اچھوتی بیٹیوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا کر دے۔
یہ کیسے عزت دار لوگ ہیں، اپنی عزت پر گھمنڈ کرنے والے، جو عزت کو اپنی کمائی سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو کر بھی قرآن میں اللہ کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے۔ عزت اور ذلت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ زندگی کی محبت کے ایک کمزور لمحے میں آدمی اپنی اس نام نہاد عزت اور غیرت سے کتنی آسانی سے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں بے عزتی اور بے غیرتی کا طوق پہن لیتا ہے۔ افضال صاحب اس کی مثال اس کے سامنے تھی۔ وہ بلا شبہ مضبوط آدمی تھے، لیکن زندگی کی محبت ان پر حملہ آور ہوئی تو ان میں ٹائیگر پر انگلی کا دباؤ ڈالنے کی سکت بھی نہ رہی۔ وہ مسلح تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے ہی نہیں خود سے بھی وعدہ کیا تھا، مگر زندگی کی محبت نے ان سے جسم کی جنبش چھین لی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنی غیرت کی دھجیاں اڑتے دیکھتے رہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، اپنا نام بھی ان کے لیے نفرت کا نشان بن گیا، اور جس زندگی کی محبت میں وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ زندگی بھی ان کے لیے قابل نفرت بن گئی۔ افضال صاحب کے برعکس یہ رضوان صاحب اسے بہت کمزور آدمی لگے۔ افضال صاحب پر جو گزری وہ ان پر گزرتی تو شاید وہ جھیل بھی نہ پاتے، اور ان کی رعونت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے ہی خون کو حقیر کر دیا، اپنی معصوم اور پاکیزہ بھتیجی کو بھی مسترد کر دیا، صرف اپنے گمان کی بنیاد پر اسے اپنے لیے باعث تنگ قرار دے دیا۔ وہ افضال صاحب کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے، بہت ہی حقیر آدمی تھے۔ افضال صاحب نے اپنی بزدلی کی تلافی تو بڑی شان سے کی۔ اپنی بیٹی، اپنی آبرو گنوانے کے بعد انہوں نے عملی کوشش تو کی کہ جس صورت بھی ہو ان کی بیٹی پھنسی اس سے کسی اور کی بیٹی کو بچا لیں، لیکن یہ رضوان صاحب، اسے یقین تھا کہ ان میں تو اخلاق جرأت ہے ہی نہیں۔ دوسروں کو زبان کے زور پر معلوم کرنے والے عملاً کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمان بھی موت سے ڈرتے ہیں؟ یہ جاننے کے باوجود کہ موت اللہ کا حکم ہے اور مقررہ وقت پر آتی ہے، اس نے سوچا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جمیل کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی تو مسلمان تھا، کیا اسے رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز نہیں تھی؟ اور وہ لوگ جنہیں وہ نہیں جانتا، جن کے دم سے ہیرا منڈی کی رونق ہے، کیا وہ مسلمان ہو کر بھی نہیں جانتے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ مسلمان ہونا سوال اعمال کی ضمانت نہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ آ جاؤ، اس نے پکارا۔ دروازہ کھلا اور ویٹر اندر آ گیا۔ صاحب، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ ابھی تو مجھے بھوک نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو بلاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ مجھے بلانا ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے گا، ویٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ ویٹر اب بھی کھڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں آپ کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں صاحب۔ کیا مطلب؟ پینا چاہیں تو دیسی بھی مل سکتی ہے اور ولایتی بھی۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ نگاہوں میں الجھن لیے ویٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اور صاحب، تنہائی بھی دور ہو جائے گی، بس آپ حکم کریں، جیسی آپ چاہیں گے مل جائے گی، آج کل تازہ مال بہت آیا ہوا ہے۔ اس بار عبدالحق کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور بڑی شدت سے غصہ آیا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ ایک وہ ویٹر ہی نہیں تھا، یہاں کا پورا سسٹم تھا۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لوں گا۔ ویٹر نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ عبدالحق تازہ مال کی اصلاح پر سوچنے اور کوڑنے لگا۔ مال یعنی عورتیں کاروباری جنس ہیں، جیسے پھل، سبزی، ترکاری اور تازہ مال۔ گویا ہجرت کا انسانی المیہ کاروبار چمکانے کا سبب بنا ہوا ہے۔ جسموں کے بیپاریوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ بازار میں اتنی ورائٹی پہلے کبھی نہیں آئی۔ واقعی اس نئے مال میں وہ ہندو اور سکھ لڑکیاں بھی ہوں گی جو ہندوستان جانے کی کوشش میں پکڑ لی گئی ہوں گی، اور وہ مسلمان لڑکیاں بھی ہوں گی جو اپنے گھر والوں کو کھو کر یا ان سے بچھڑ کر پاکستان پہنچی ہوں گی اور کسی جمیل کے ہتھے چڑھ گئی ہوں گی۔ جسموں کے ان بیپاریوں کے نزدیک ان کے ہندو، سکھ یا مسلمان ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے نزدیک تو وہ محض ورائٹی ہوگی۔
عبدالحق کو افسوس ہونے لگا۔ وہ نور بانو کی خاطر رضوان صاحب کی تلاش میں یہاں آیا تو اس نے پایا تو کچھ نہیں، البتہ کھویا بہت کچھ۔ اس کے آئیڈیل ٹوٹ پھوٹ گئے، یہ بہت بڑا نقصان تھا اس کا۔ یہ وہ پاکستان تو نہیں جو میرے تصور میں تھا، اس نے سوچا۔ مایوسی کی ایک تند لہر اٹھی، اس کے وجود پر چھانے لگی۔ یہاں جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، بے ایمانی بھی، رشوت ستانی بھی ہے اور ظلم بھی۔ پھر اچانک دل میں روشنی کی ایک ننھی سی کرن پھوٹی اور پھیلنے لگی۔ اسے ہیڈ محرر کی گفتگو یاد آ گئی۔ وہ رشوت لیتا تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس نے جو کچھ بتایا وہ دل کو لگتا تھا۔ انگریز بلا شبہ سازشی ذہن کے لوگ تھے اور ہندوؤں کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی۔ وہ اس ریاست کو ناکام دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اہتمام بھی کیا تھا۔ اس ننھے سے نوزائیدہ پاکستان کو انہوں نے معاشی کمزوری بھی دی اور اخلاقی خرابیاں بھی عروج کی طرف تھیں، جو کسی بھی معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کر آئے تھے وہ سب اندر سے زخمی اور غمزدہ تھے اور بے سر و سامان بھی۔ ایسے میں مایوس ہونا کتنا آسان ہے، اور مایوسی کے نتائج اچھے ہوتے ہی نہیں۔ اس نے اپنی مایوسی کو ذہن سے جھٹکا۔ وہ جمیل اور رضوان صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر مایوس ہو رہا تھا، مگر وہاں حسن دین، عرفان صاحب اور مسعود صاحب جیسے لوگ بھی تو تھے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچ ہی نہیں رہے تھے بلکہ عمل بھی کر رہے تھے۔ اور تھانے کا وہ معمولی سا ہیڈ محرر، وہ بھی تو تھا جو سب کچھ سمجھتا تھا، اور وہاں عام لوگوں میں چھولے والے پہلوان جیسے لوگ بھی۔ برائی اور خرابی بہت بڑی تھی، اور جتنی بڑی تھی اس سے زیادہ بڑی نظر آتی تھی، اور نیکی تو بہت خاموش تباہ ہوتی ہے، اسی لیے نظر کم آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس ملک کا قیام اللہ کی طرف سے تھا اور ایک معجزہ تھا، تو اگر اللہ کی مرضی ہے کہ یہ قائم رہے تو تمام سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود اور تمام خرابیوں کے باوجود قائم رہے گا۔ مایوسی تو صرف کمزور ہی کرے گی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لمحے مسعود صاحب کی بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے بھی اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اسے سول سروس کی طرف آنا ہی ہوگا۔ یہ اس کی ضرورت نہیں بلکہ ملک و قوم کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی وہ ان سے وعدہ کر چکا تھا۔ لاہور وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اگرچہ وہ ناکام رہا، تاہم فی الحال یہاں قیام کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اب گاؤں واپس جانا تھا۔ اماں اسے بہت یاد آتی تھی اور اماں بھی اس کے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ اور نور بانو کا خیال آتے ہی وہ فکر مند ہو گیا۔ وہ نور بانو کو کیا جواب دے گا اور کیا بتائے گا اسے؟ اگر وہ سچ بولتا ہے تو نور بانو کو کتنا دکھ ہوگا اور وہ شرمندہ بھی ہوگی۔ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں۔ پھر وہ کیا کرے؟ جھوٹ تو بہتری چیز ہے۔ وہ سوچنے اور الجھنے لگا۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ نور بانو ابتدا ہی سے اپنے چچا کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس کے خیال میں وہ صرف وہی محفوظ ہو سکتی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں تو وہ ویسے بھی بدگمان تھی۔ اسے یاد تھا یہاں آنے سے پہلے وہ خود اس کے پاس آئی تھی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس نے اس کے چچا کو تلاش کرنے کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا ہے، یعنی اس کا دل اب بھی اپنے چچا کے گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ تو اب اگر وہ اسے سچ بتاتا تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں کرتی، بدگمانی کرے کہ وہ اس بدگمانی کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتی اور سمجھتی تھی ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے کتنی محترم ہے۔ وہ اسے نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ خیر، اس کا آسان حل یہ تھا کہ وہ اسے رضوان صاحب کے گھر لے جائے اور اسے الٹا ان سے ملوا دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ رضوان صاحب کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ نور بانو کو صرف شرمندگی ہی نہیں بلکہ سخت ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، اور وہ تو کبھی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نہیں، وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نور بانو کو جیتے جی نہیں مار سکتا۔ اس کا مطلب تھا اسے جھوٹ بولنا ہوگا، اور جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کا دل آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ سچ اسے اماں کو بتانا تھا، اور نور بانو سے وہ بس اتنا ہی کہتا کہ رضوان صاحب کو وہ تلاش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہ اسے جو چاہے سمجھے، لیکن وہ بہت بڑی اذیت سے بچ جائے گی۔ دل مطمئن ہوا تو بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا دیا
تو تمہارا کام نہیں ہوا؟ مسعود صاحب نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا سر کہ وہ میرے مطلوبہ رضوان صاحب ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ عبدالحق نے جواب دیا۔ یعنی تمہاری تلاش جاری رہے گی؟ نہیں سر، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں برسوں مارا پھرتا رہوں تب بھی انہیں تلاش نہیں کر سکوں گا، تو بے سود جستجو کا کیا فائدہ؟ ٹھیک کہتے ہو۔ اب کیا ارادہ ہے؟ گاؤں واپس جاؤں گا، لیکن واپس آنے کے لیے؟ جی ہاں۔ تو چلو میں تمہیں کوٹھی دکھا دوں۔ جلدی کیا ہے سر؟ واپس آؤں گا تب دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ تو سیدھے اپنی کوٹھی میں قیام کرو۔ مسعود صاحب کے انکار کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی۔ مسعود صاحب اپنی گاڑی میں اسے کوٹھی دکھانے کے لیے لے گئے۔ یہ تو وہی علاقہ معلوم ہوتا ہے جہاں آپ کا گھر ہے؟ عبدالحق نے کہا۔ ہاں، یہ کوٹھی بھی مغل پورے میں ہی ہے۔ مسعود صاحب نے کہا۔ پیدل تمہارے گھر آنا چاہوں تو زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا راستہ ہے۔ میرے گھر؟ عبدالحق نے حیرت سے سوچا۔ یہ ابھی سے اسے میرا گھر کہہ رہے ہیں؟ ایسا خلوص بھی کہیں ملتا ہے؟ اگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی اسے اس خلوص کا ایک اور بڑا مظاہرہ دیکھنا ہے۔ مسعود صاحب نے گاڑی جس بنگلے کے سامنے رکوائی، اسے دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ مسعود صاحب کی کوٹھی سے کافی مختلف تھا۔ مسعود صاحب کی پرانی طرز کی کوٹھی تھی، جبکہ یہ جدید طرز کا بنگلہ۔ پھر باہر سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رقمے میں بھی مسعود صاحب کی کوٹھی سے کافی بڑا ہے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں نیچے اترے۔ مسعود صاحب نے گیٹ کے پہلو میں لگا اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند ہی لمحے بعد ادھیڑوں میں چوکیدار لپکتا ہوا گیٹ کی طرف آیا۔ مسعود صاحب کو دیکھ کر اس نے فرشی سلام کیا اور پھرتی سے گیٹ کھول دیا۔ آؤ عبدالحق، مسعود صاحب نے عبدالحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی بہت وسیع و عریض لان تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا پچھلے کچھ عرصے سے وہ نگہداشت سے محروم ہے، تاہم وہ بے ترتیب ہرگز نہیں تھا، بلکہ اسے دیکھ کر سلیقے کا احساس ہوتا تھا۔ مسعود صاحب نے پلٹ کر چوکیدار کو دیکھا۔ صادق، یہ ہیں اس بنگلے کے اصل مالک، انہوں نے کہا۔ اس کا نام عبدالحق ہے۔ سلام صاحب۔ صادق نے عبدالحق کو یوں سلام کیا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ صادق، ڈرائیور سے کہو گاڑی اندر لے آئے، مسعود صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ صادق پلٹا اور گیٹ کی طرف واپس چلا گیا۔ مبین صاحب کے لیے یہ بنگلہ مصیبت بن گیا تھا، مسعود صاحب نے کہا۔ ان کی مینٹیننس بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ بنگلہ ان کے پاس تھا مگر پیسہ نہیں، نہ وہ مالی رکھ سکتے تھے نہ چوکیدار، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ انہوں نے مشتاق سے بات کی اور مشتاق نے مجھ سے، یوں ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور اب وہ خوش ہیں۔ تو یہ بنگلہ بک گیا؟ ہاں، اسی لیے تو خالی ہے اس وقت۔ مسعود صاحب نے دروازہ کھولا۔ بنگلہ دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ بنگلہ بہت بڑا تھا، اس کی آبائی حویلی اس سے بھی زیادہ بڑی تھی، لیکن اس بنگلے کی آرائش قابل دید تھی۔ ڈرائنگ روم کو ملا کر وہاں 8 کمرے تھے۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک اسٹڈی، 6 بیڈ روم، جن میں سے ہر ایک کا اپنا باتھ روم تھا، بہت بڑا کچن۔ سب سے بڑی بات یہ کہ فرنیچر بہت اعلیٰ تھا، ایسا فرنیچر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دروازہ پچھواڑے کی طرف کھلتا تھا۔ مسعود صاحب نے دروازہ کھولا۔ یہ سروٹ کوارٹر ہے، انہوں نے بتایا۔ دیکھو گے؟ نہیں۔ کیسا لگا تمہیں؟ میں حیران ہوں، کوئی ہندو کیسے؟ غلط سمجھ رہے ہو تم؟ مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ ایک بڑے انگریز افسر کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ ہمارے ہاں کون ایسا بنگلہ بنواتا ہے اور کون ایسی آرائش کرتا ہے؟ اوہ، کہیں بیٹھنا چاہو گے کچھ دیر؟ عبدالحق کو اسٹڈی پسند آئی تھی، کشادہ، روشن اور ہوادار۔ وہ مسعود صاحب کے ساتھ وہیں چلا آیا۔ وہاں ایک بڑی میز اور اس کے ساتھ آرام دہ کرسی بھی تھی۔ میز کے ساتھ ریک لگے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ 6 کرسیاں تھیں۔ پہلو والی دیوار کے ساتھ ایک بڑا دیوان تھا۔ 2 دیواروں پر شیلف تھے، ایک طرف ایک بڑی راکنگ چیئر، لیکن وہ کمرہ بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں فرنیچر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کتابوں سے محروم خالی شیلف اجڑے اور سوگوار لگ رہے تھے۔ یہی حال میز کا اور اس کے ساتھ لگے ریکس کا تھا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ لاہور میں قیام کے لیے اتنے بڑے بنگلے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا۔ اس نے سوچا اگر میں یہ بنگلہ لیتا تو اس کمرے کو اپنا عبادت اور مطالعے کا کمرہ بناتا، وہاں بڑا سکون تھا۔ تو یہ چوکیدار میں نے ہی رکھا ہے، مسعود صاحب نے کہا۔
کیمپ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ صادق اپنی فیملی کو بھی لے آیا تھا۔ وہ لوگ یہاں زیادہ بہتر رہیں گے۔ انہیں روزگار بھی مل گیا اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی۔ مالی کے لیے میں نے بات کر لی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں لون کی صورت نکل آئے گی۔ اب چلیں، عبدالحق نے کہا۔ وہ باہر نکلے۔ ڈرائیور گاڑی پورچ میں لے آیا۔ اس نے ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس بار گاڑی مسعود صاحب کی کوٹھی کے باہر رکی۔ یہاں چائے پئیں گے اور کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں گی، انہوں نے وضاحت کی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مسعود صاحب اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ فائل انہوں نے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے سر؟ تمہارے بنگلے کے کاغذات۔ میرا بنگلہ؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ فائل کھولی، سب سے اوپر سیل ایگریمنٹ تھا۔ اس کی روح سے محمد مبین نے وہ بنگلہ عبدالحق کے ہاتھوں 20,000 روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ نیچے 20,000 روپے کی وصولی کی رسید بھی تھی اور اس کے نیچے بنگلے کے کاغذات تھے۔ یہ آپ نے؟ مبین صاحب بےتاب ہو رہے تھے۔ میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو بنگلہ ہاتھ سے نکل جاتا، مسعود صاحب نے جلدی سے وضاحت کی، اور نقصان مبین صاحب کا بھی ہوتا، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ تو اسے ہاتھی قرار دیتے تھے جسے پالنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ اونے پونے اسے کسی کو بھی بیچ دیتے۔ میری آخری بات سن کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے بنگلہ مہنگا خریدا ہے تو تم اس میں حق بجانب ہو۔ نہیں سر، یہ بات نہیں۔ اور ایک بات کہوں، تم اسے میری طرف سے تحفہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ آپ کا شکریہ سر، لیکن یہ بنگلہ میری ضرورت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ میرے نزدیک یہ اسراف ہے۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تمہاری آبائی حویلی سے تو یہ بہت چھوٹا ہوگا۔ عبدالحق کی آنکھوں میں اپنی حویلی کا نقشہ پھر گیا۔ اس نے بے بسی سے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اور تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ میری پیدائش سے پہلے صرف 2 تھے اور میری پیدائش کے بعد 3۔ عبدالحق نے دل میں سوچا۔ مسعود صاحب نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ تو کیا تمہاری حویلی سنسان رہتی تھی؟ اس میں رونق نہیں ہوتی تھی؟ عبدالحق کو حویلی کی رونقیں یاد آ گئی۔ نہیں سر، ایک بات بتاؤں، دسترخوان کو جتنا بڑھاؤ گے رزق اتنا ہی بڑھے گا۔ جتنے لوگ تمہارے دسترخوان سے فیض یاب ہوں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھیں گی۔ اور عبدالحق، معیشت بھی دسترخوان کی طرح ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کا روزگار تم سے وابستہ ہوگا اتنی ہی تمہاری معیشت مستحکم ہوگی۔ چوکیدار، مالی، گھر میں کام کرنے والے ملازمین، پھر ڈرائیور۔ جب وہ بنگلہ تم آباد کرو گے تو یقین کرو تمہیں اتنا برا نہیں لگے گا۔ ممکن ہے چھوٹا لگنے لگے، لیکن سر میں اپنی ذات پر اتنا خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ ہے تو خرچ کرو، خود پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ اللہ کی عطا سے منہ موڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچو، اس بنگلے کی وجہ سے کتنے بے گھروں کو گھر ملے گا اور کتنے بے روزگاروں کو روزگار میسر آئے گا۔ بس آدمی کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ خود غرض اور عیش پسند نہ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ تو نیت کا حال جانتا ہے نا۔ آپ نے مجھے قائل کر لیا سر، عبدالحق نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ لیکن آخری فیصلہ اماں کریں گی۔ اگر وہ کوئی چھوٹا مکان چاہیں گی تو وہ بھی مل جائے گا، مسعود صاحب نے کہا۔ اس صورت میں یہ بنگلہ تمہارے لیے میری بہت اچھا سرمایہ کاری ثابت ہوگا۔ چند ہی برس میں اس کی قیمت کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ ایک بات بتائیے سر، آپ نے یہ بنگلہ اپنے لیے کیوں نہیں خریدا؟ میرے پاس سب کچھ ہے۔ اپنے آبائی مکان سے مجھے محبت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو سرمایہ کاری سمجھ کر خرید لیتے۔ میں سرکاری افسر ہوں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اسے بددیانتی سمجھتا ہوں۔ تو میرے لیے تم ابھی سرکاری ملازم ہو، نہیں نا؟ مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور لاہور میں قیام کرو گے تو گھر بھی چاہیے ہوگا تمہیں۔ اور پھر میں نے تمہیں بتایا نہ کہ میں صرف تمہارا فائدہ نہیں سوچ رہا بلکہ مبین صاحب کے فائدے کی بھی فکر کی ہے میں نے۔ ان کے لیے یہ بنگلہ مصیبت بن گیا تھا۔ وہ تو اسے 5 میں بھی بیچ دیتے، جو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ اب انہیں گھر بھی مل گیا ہے اور کاروبار کے لیے معقول رقم بھی مل گئی۔ وہ دعائیں دیں گے ہمیں۔ اور زیادتی تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ 20,000 میں یہ بنگلہ مہنگا نہیں ہے۔ تو یہ بنگلہ وہ خالی کب کریں گے؟ وہ تو کر چکے ہیں، قبضہ بھی دے چکے۔ عبدالحق کا منہ کھل گیا۔ اور یہ سامان، فرنیچر، انہیں بنگلہ جس حال میں ملا تھا اسی حال میں ہم نے ان سے لیا ہے۔ تب تو یہ زیادتی ہوئی سر۔ میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ کا سامان ہے بنگلے میں،
اور سوچو وہ 5,000 میں بنگلہ سامان سمیت بیچنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے مبین صاحب کا پتہ ضرور دیجیے گا سر، کسی وقت خدا نہ خواستہ وہ پریشان ہوئے تو ان کا حق ہوگا ہم پر۔ تم بہت اچھے انسان ہو بیٹا، یقین کرو یہ بات میں نے بھی نہیں سوچی تھی، اور سر آپ کی رقم میں واپس آنے کے بعد ہی دے سکوں گا، اس کی فکر نہیں کرو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسے میرا تحفہ سمجھ لو۔ اس کے باوجود بھی میرے لیے آپ کا یہ تحفہ ہی رہے گا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ابھی لاہور میں 2 دن اور رکوں گا، کچھ خریداری کرنی ہے، گھر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اچھا چلو پھر اب چلیں۔ وہ پھر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مسعود صاحب نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دیں، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تمہیں خریداری کرنی ہے تو روانگی تک کیمپ میں قیام تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ جی سر، کسی ہوٹل میں کمرہ لے لوں گا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر ہوتے ہوئے ہوٹل میں ٹھہرنا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ عبدالحق جھجکا۔ اسٹیشن کے پاس گھر لوں گا سر تو روانگی میں آسانی ہوگی۔ ارے اس کی کیوں فکر کرتے ہو، گاڑی ہے نا اپنے پاس۔ عبدالحق لاجواب ہو گیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ گاڑی ایک بینک کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ، مسعود صاحب نے اترتے ہوئے کہا۔ وہ بینک میں گئے۔ مسعود صاحب نے 5,000 روپے نکلوائے اور عبدالحق کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا سر، گھر کی خریداری کرنی ہے، واپس آؤ گے تو مجھے دے دینا۔ عبدالحق انکار کرنے والا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں زرینہ کی صورت پھر گئی۔ کیوں نہ وہ اس کی شادی کے ذہن میں رکھ کر خریداری کرے، آخر وہ اس کی بہن ہے۔ اور پھر نور بانو، اب اس کی شادی بھی تو اسی کو کرنا ہوگی، اور ویسے بھی انکار کرنے میں مسعود صاحب کے خلوص کی توہین تھی، اس لیے اس نے رقم لے لی۔ مجھے کیمپ اتار کر تم صاحب کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ہی رہنا، مسعود صاحب نے ڈرائیور سے کہا۔ خریداری مکمل ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ عبدالحق نے زیورات، کپڑوں پر زیادہ زور دیا۔ 2 سوٹ کیس بھی خرید لیے، ان میں ایک نور بانو کا تھا، دوسرا زرینہ کا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاہور سے رخصت ہو رہا ہے۔ لاہور میں اس نے زندگی کے کئی روپ دیکھے تھے، ایک طرح سے یہ شہر اس کے لیے درس گاہ ثابت ہوا۔ اسے افضال صاحب کا خیال آیا اور وہ اداس ہو گیا۔ اسے یاد آیا اس نے افضال صاحب کے ساتھ ایک پورا دن گزارا تھا، بھرپور دن، اور اس دن کے بعد افضال صاحب کی زندگی بدل گئی۔ وہ افضال صاحب ہی نہیں رہے، اور اب وہ دماغی امراض کے ہسپتال میں تھے۔ اس نے سوچا آج وہ لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرے گا۔ اسٹیشن جا کر اس نے اپنے لیے اگلے روز کی سیٹ بک کرائی۔ پھر اس نے ڈرائیور سے کہا وہ سامان لے کر گھر چلا جائے، اسے چند ضروری کام ہیں، وہ خود ہی گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن صاحب نے کہا تھا، ڈرائیور نے احتجاج کیا، کہ تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ عبدالحق نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے بے بسی سے اسے سر ہلا کر دیکھا اور بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی کے جانے کے بعد عبدالحق نے گہری سانس لی، اب وہ آزاد تھا۔ یہ وقت وہ اس طرح گزارنا چاہتا تھا جیسا ایک دن افضال صاحب کے ساتھ گزارا تھا، اس دن کی طرح جب اسے بہن مل گئی تھی۔ وہ چل دیا، اس کے سامنے نہ کوئی سمت تھی نہ مقصد۔ اس نے اپنے قدموں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اسے بڑی شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افضال صاحب اس کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نادرہ دوپہر کو سو کر اٹھی تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ نہا دھو کر اسے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ننھی ارجمند اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، پھر جیسے اس کی برداشت جواب دے گئی۔ پھپھو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ قریب آ کر روئی ہوئی آواز میں بولی۔ نادرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں نہیں پتا کہ بھوک لگے تو کیا کرتے ہیں؟ پتا ہے، لیکن میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے میری شہزادی، بس یہ ایک وقت تو آپ ملتی ہیں مجھے۔ ارجمند کے لہجے میں شکایت تھی۔ رات آپ کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے اور صبح ناشتے کے وقت آپ سو رہی ہوتی ہیں، اور پھپھو مجھے رات کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نادرہ کو اس پر پیار آ گیا۔ 6 سال کی بچی جو ہمیشہ ماں باپ کے درمیان سوتی رہی، اسے ڈر تو لگے گا ہی، اور اسے سمجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خوش قسمت تھی کہ اس نے اپنے والدین، دادا دادی اور چچاؤں کو سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوتے نہیں دیکھا، اور اس نے ظالموں کے ہاتھوں اپنی پھپھو کی پامالی نہیں دیکھی۔ اس کے لیے افیم کی ایک چٹکی نعمت بن گئی، جو اس کی دادی نے بھوک سے بلکتے دیکھ کر اسے دے دی تھی۔ نادرہ کو یاد تھا اماں نے کہا اسے ہوش آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی اور کھانا بھی مل جائے گا۔ اماں کو تو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ اسے بھوک سے نہیں
بے شمار بڑی بڑی بلاؤں سے بچا رہی ہیں۔ سو جس وقت اس کے خاندان پر قیامت ٹوٹی وہ افیم کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں پھپھو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارجمن نے اسے پھر پکارا۔ تم بوا سے کھانا کا کہو، میں آتی ہوں۔ نادرا نے قرآن پاک طاق پر رکھا۔ واپس آئی تو ارجمن دسترخوان پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس روز نوالے نادرا کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ کھانے کی رغبت تو پاکستان آنے کے بعد سے رہی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس جینے کے لیے کھاتی تھی، ذائقے سے بھی غرض نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہو اور جیسا بھی ہو، چاہے نمک تیز ہو، کھا لیتی تھی، مگر جب پرانے زخم ہرے ہوتے تو نوالا حلق سے اترتا نہیں تھا۔ اس وقت بھی کھانے کے بجائے وہ ان زہریلی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب لوگ ختم کر دیے گئے۔ اس نے سوچا یہ قیامت ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ قیامت تو ابھی اس پر گزرنی ہے۔ وہ جس کا آنچل بھی کبھی سر سے نہیں ڈھلکتا تھا، لباس اس کے جسم سے نوچ کر علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر تسلسل کے ساتھ اس پر قیامت گزرتی رہی۔ وہ کتنے تھے یہ بھی اسے یاد نہیں رہا۔ بس وہ تو دل ہی دل میں مرنے کی دعا کرتی رہی اور پھر شاید مر بھی گئی، کیونکہ اسے ہوش نہیں رہا۔ مگر ہوش کھونے سے پہلے آخری یاد یہی تھی کہ گدھ اسے نوچ رہے تھے، بھنبھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کھایا ہی نہیں کھانا پھپھو، ارجمن نے اسے ٹوکا۔ نادرا پھر چونکی۔ نوالا نہ جانے کب سے اس کے ہاتھ میں تھا۔ کھا تو رہی ہوں، اس سے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے پھپھو، ارجمن نے کہا۔ لگنی بھی چاہیے، کھاؤ گی نہیں تو بڑی کیسے ہوگی؟ تو آپ کیوں نہیں کھاتی؟ میں تو بڑی ہو گئی ہوں نا گڑیا، اب اور بڑی تو نہیں ہو سکتی۔ کھانا زہر مار کر کے وہ ارجمن سے باتیں کرتی رہی۔ ارجمن بہت باتونی تھی۔ کہانی سنائے نا پھپھو۔ کہانی تو رات کو سناتے ہیں گڑیا، رات کو تو آپ مجھے ملتی ہی نہیں، ارجمن نے کہا۔ پھر بولی، مجھے اکیلا سونا اچھا نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں پھپھو۔ سوری گڑیا، یہ ممکن نہیں، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کیسے پھپھو؟ اکیلے سوگی تو ہر ڈر نکل جائے گا، تم بہادر ہو جاؤ گی۔